أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق عدد کی اور جوڑے عدد کی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ کیا انسان کے لیے اس میں بڑی قسم ہے عقل مند کے لیے۔ کیا ہے کوئی انسان عقل والا جو اس قسم سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے۔ آج دوسرا دن ہے۔ یہ 10 دن اسلامی شریعت میں بڑے ہی عظیم دن ہیں اور بڑے ہی شاندار دن ہیں، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والے دن ہیں۔ اکثر مفسرین نے سورہ فجر کے اندر جو ولیال عشر 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، اکثر مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے کہ ان راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی اور کتب سنن میں بھی یہ روایت موجود ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ سال بھر کے کسی دن میں بھی نیکی کا کام کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا زیادہ محبوب یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے۔ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ یعنی علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سے کسی دن میں بھی انسان کا کیا ہوا عمل وہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں قرار پاتا جو اجر و ثواب انسان کو ان 10 دنوں میں حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا شدید عمل نہیں ہے، اتنا زیادہ فضیلت والا عمل نہیں ہے جتنا نیکی کا کام کرنا ان 10 دنوں میں جو ہے وہ افضل ہے۔ ہاں البتہ ایک آدمی افضل ہو سکتا ہے، خرج بنفسہ ومالہ، اپنی جان اور مال لے کر دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں نکل گیا، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، پھر کوئی چیز بھی واپس گھر میں لے کر نہیں آتا ہے، دونوں چیزیں یہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، یہ آدمی تو افضل ہو سکتا ہے، وگرنہ دوسرا کوئی بندہ اس بندے سے کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں میں نیکی کے اعمال جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اسی طرح جیسے رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی ہے، بلکہ اکثر محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے افضل ایام الدنیا، یہ 10 دن جو ہیں پوری دنیا یعنی پورے سال کے دنوں میں سے الگ اطلاق افضل ہے، اس لیے کہ اس میں عرفہ کا دن آتا ہے، اور عرفہ کا دن جو ہے وہ مطلق طور پہ سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ البتہ رمضان کی آخری 10 راتیں وہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ اس لیے مسلمان کو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں اسی طرح جوش اور جذبے اور عقیدت کے ساتھ
اسی طرح نیک اعمال کرنے چاہیے جیسے انسان رمضان کے اندر جو ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ ان دنوں میں جو عمل کیے جا سکتے ہیں وہ چند ایک ہیں۔ جو عبادات عام طور پہ انسان کرتا ہے وہی عبادات ہے۔ یاد دہانی کے طور پر، تذکیرے حدیث کے طور پر اور مسائل کی آگاہی کے طور پر انسان بھول جاتا ہے اور یاد دلوانے کے اوپر جو ہے وہ عمل شروع کر دیتا ہے، دوبارہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، وگرنہ سال بھر بھی یہ عمل بار بار جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فرائض کے اوپر اہتمام کرنا، یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ نوافل کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی فرائض کے اوپر ہمیش کی اور فرائض کے اوپر پابندی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ نوافل بہت ادا کرتے ہیں لیکن فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں یا فرائض کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ان کے نوافل جو ہے ان کے فرائض کا کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کو اگر نیک بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے فرائض کی پابندی جو ہے وہ وقت پہ ادا کرے اور مکمل ادا کرے اور خوبصورت طریقے سے ادا کرے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اچھا اور فضیلت والا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ، میرا بندہ کسی نیک عمل سے میرا اتنا زیادہ قرب حاصل نہیں کرتا جتنا زیادہ قرب جو ہے وہ میرا حاصل کرتا ہے اپنے فرائض کے ادائیگی کے ساتھ۔ فرضوں کو ادا کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص نماز کا۔ 5 وقت کی نماز شریعت نے جماعت کے ساتھ فرض کی ہے۔ نابینا آدمی آتا ہے، اجازت مانگتا ہے تو آپ اجازت نہیں دیتے، آپ فرماتے اتسمع بکا، اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں سنتا ہوں۔ قال فاجب، تو مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ جو نابینا نہیں ہے اسے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا کر ان کو جلا ڈالوں جو مسجد میں اذان ہو جاتی ہے اور مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے، اور اگر کوئی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اتنا ہی بڑا یہ فضیلت کا مقام ہے۔ اس لیے انسان کو جماعت کے ساتھ نماز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا انسان یا تو اس کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا، اگر پہنچاتا ہے تو اس کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دفاع کرتے ہیں اور اسے اللہ سزا جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس لیے انسان جو سوئے اٹھتا ہے صبح کو سورج نکلنے کے بعد اور پھر نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی پناہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے فکأنما قام نصف اللیل، اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ فرمایا جس بندے نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی فکأنما قام اللیل کلہ، گویا کہ اس نے پوری رات جو ہے وہ قیام کیا۔ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو دونوں ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈی نمازوں کا مراد ایک فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز۔ فجر کی نماز میں بھی انسان سوئے ہونے کے بعد اٹھتا ہے اور اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عصر کے وقت بھی یا تو دوپہر کو قیلولہ کر کے اٹھتا ہے یا دکان کے اوپر چلا جاتا ہے، وہاں سے اٹھ کر شام کے وقت جو کاروبار کی تیزی کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں ان دو نمازوں کی جو حفاظت کرنے والا ہے تو جنت میں داخل ہوگا، اس لیے کہ جو ان کی حفاظت کرتا ہے وہ باقی نمازیں ترک نہیں کرے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے فریضہ ادا کرنے کے لیے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، تیسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ فرائض کی پابندی اس کا اجر و ثواب ہے۔ عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان دنوں میں انسان کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ فضیلت والے دن ہیں،
اگر ان فضیلت والے دنوں میں نیکی کا کام کرنا اجر بہت زیادہ ملتا ہے تو ان دنوں میں فریضے کو ترک کرنا، گناہ کا کام کرنا اتنا ہی بڑا جرم بھی لکھا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ آپ نے آگ لگا کر جلا دینے کی دھمکی بھی دی ہے۔ چھوٹے گناہ کے اوپر، صغیرہ گناہ کے اوپر آگ لگا کر جلانے کی دھمکی نہیں دی جاتی، اس لیے یہ کبیرہ گناہ ان دنوں میں کبائر کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صغیرہ بھی نہیں کرنے چاہیے کہ انسان کبیرہ گناہ کا جو ہے وہ ارتکاب کرے۔ نمبر 2، دوسرا عمل وہ نوافل کا اہتمام، نوافل نماز کا ہو، نوافل زکوٰۃ کا ہو، نوافل جو ہے وہ روزوں کا ہو، ہر چیز کا، لیکن بالخصوص نماز کے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرنے سے اللہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں آپ سب نے کبھی ترک نہیں کی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ حالانکہ سفر میں آپ سنتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں بھی ترک نہیں۔ آپ نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں فجر کی 2 سنتیں جو ہیں دنیا جہان سے بہتر ہے۔ دنیا جہان کی جتنی دولتیں ہیں اگر فجر کی 2 سنتوں کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دی جائیں وہ ساری کی ساری دولتیں جو ہے وہ ہلکی پڑ جائیں اور فجر کی 2 سنتیں جو ہے وہ بھاری پڑ جائیں۔ تو یہ اس قدر قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کیجیے اور ضرور پڑھیے۔ فجر کی نماز سے پہلے ادا کیجیے تاکہ جماعت جو ہے انسان کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 2-4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 سنتیں، یہ بھی سنتیں مؤکدہ میں سے ہیں، دوبارہ رکعت میں سے۔ اس کے ساتھ اگر 4 ظہر کے بعد پڑھ لیں، اور میں جو بندہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے 4 ظہر کے بعد پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ مشکل کام ہے کہ ہر روز بندہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھے اور 4 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد ادا کر لے، ایسے بندے کے اوپر جہنم جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ اس قدر فضیلت کا عمل ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں، فرمایا رحم اللہ عمران صلی اللہ کا بواسطے اکبر قاتل، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے جو وہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ آپ کی رحمت کی دعا اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ مغرب کے بعد بھی 2 رکعتیں، عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں، اسی طرح رات کو تہجد کی نماز، افضل الصلاۃ یعنی نمازوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے افضل نماز رات کی نماز، اس لیے اکیلا وتر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ کم از کم 2 نفل ملائیں، 4 ملائیں، 6 ملائیں، جتنے نفل ملائیں گے وہ رات کی نماز ہے، وہ رات کی نماز افضل ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اگر رات کو اٹھ سکتا ہے تہجد کے ٹائم پہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو مغرب کے عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اسی وقت 2-4 نفل پڑھتے وتر پڑھ لیں۔ اگر کسی کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو عشاء کے بعد یہ وتر نفل پڑھنے کے بعد سوئے، یہ بھی رات کی نماز ہی ہے۔ اگر کوئی 10-11 بجے 12 بجے پڑھ سکتا اس وقت پڑھ لے پھر سو جائے، اور اگر کوئی 3 بجے 3:30 بجے 2:30 بجے اس وقت اٹھ کے پڑھتا تو یہ بہت افضل ہے، یہ سارا رات کا وقت ہے تو رات کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز ہے، نفل ہے، اور میں جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے حج کا اور پورے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ روزانہ پورا حج اور پورے عمرے کا انسان ثواب حاصل کر سکتا ہے، بڑا آسان ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے اور بیٹھ کر ذکر کیا جائے، سیاسی کی گفتگو نہ کی جائے، باتیں نہ کی جائے بلکہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 10 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے حج اور پورے عمرے کا اس کو ثواب دیتا ہے۔ انہی رکعتوں کے بعد اشراق اور چاس کے بارے میں آپ نے فرمایا ارکع لی 4 رکعات اکفک آخرہ، اے میرے بندے دن کے آغاز میں 4 رکعتیں میرے لیے تو پڑھ لے، شام تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں۔ تو دن کے آغاز میں 4 رکعتیں ادا کر، یعنی اشراق کی 4 رکعتیں پڑھ لے، بعض نے اس سے فجر کی بھی پڑھا دیا، لیکن صحیح معلوم یہی ہوتا ہے کہ نفلی نماز میں آپ اشراق کی اور چاس کی 4 رکعتیں جو ہے وہ ادا کر لیں، اور میں شام تک جو ہے وہ میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا، آپ کی تمام ضروریات جو پوری کروں۔ یہ نوافل ہیں، ان نوافل کا انسان کو شدت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی، ان دنوں میں خاص طور پر
تاکہ انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ وزنی ہو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، کامیابی کی زندگی میں ہوگا، خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے وہ کچھ عطا کریں گے جو انسان کا تصور نہیں ہو، اور انسان کو راضی کر دیں گے اور خوش کر دیں گے۔ اس لیے یہ دن ضائع نہیں جانے چاہیے اور ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر انسان کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، بڑی بڑی ہیں، صدقہ خیرات میں جس کی ترغیب دلا گئی، فرضی زکوٰۃ وہ تو دینی چاہیے۔ جیسے رمضان میں فرضی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، ایسے ہی ان 10 دنوں میں فرضی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ رمضان میں اگر اجر و ثواب زکوٰۃ نکالنے کا زیادہ ہوتا ہے، ان 10 دنوں میں بھی زکوٰۃ نکالنے کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا دونوں مہینوں میں سے کسی مہینے کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، ان دنوں میں زکوٰۃ نکالیں، نہیں تو پھر نفلی صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اللہم آتی منفقا خلفا، روزانہ صبح ہوتی ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ ندا لگاتا ہے، یا اللہ اپنے رستے میں خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتے اس کے بعد میں اور زیادہ فرما دے، برکت فرما دے، اور دے دے اس کو۔ اور دوسرا آواز لگاتا ہے اللہم آتی ممسکا خلفا، یا اللہ جو کنجوس ہے، بخیل ہے، روک کے رکھتا ہے اور تیرے رستے میں مال نہیں خرچ کرتا، اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال میں بے برکتی پیدا کر دے، تو اس کا مال جو ہے وہ یا تو ضائع ہو جاتا ہے یا بے برکت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے حصے کے ساتھ، ایک ٹکڑے کے ساتھ، تھوڑا بھی صدقہ کرو، وہ بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے کے لیے کہا۔ لیکن کرو ضرور، جتنی ہمت ہے اتنی کرو، زیادہ ہمت ہے تو زیادہ صدقہ خیرات کرو، تھوڑی ہمت ہے تھوڑا دے۔ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو مال کم ہو جائے، ماں نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، جتنا دیتا چلا جاتا اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مال اور دے دیتا ہے یا اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر کئی گنا کر کے دے گا ہی دے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک دانے کی طرح ہے، زمین میں ڈال دیتا ہے، 7 سٹے اگتے ہیں، ہر سٹے میں جو ہے وہ 100 دانا ہے، 700 دانے کے برابر، یعنی 1 روپیہ کو 700 گنا اللہ کر دیتا ہے، بلکہ اللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، اور ان دنوں میں تو پتہ نہیں کتنا ہی بڑھا دیتا ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان دنوں میں انسان کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور سستی نہیں کرنی چاہیے، جتنا دے سکتا ہے دے، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب میں، رشتے داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں باہر خوب خرچ کرتے ہیں لیکن بہن بھائی کو 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی جان نکلتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، رشتے داروں میں خرچ کریں گے تو ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتے داروں میں صدقہ خیرات کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، اس لیے انسان کو رشتے داروں کے درمیان زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو ان دنوں میں صدقہ خیرات کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر انسان کو جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ 9 دن بڑے قیمتی دن ہیں، جیسے دوسرے اعمال کیے جا سکتے اس طرح روزہ بھی رکھا جا سکتا، بلکہ میں نے بتایا کہ دنوں میں سے یہ دن افضل ہے، راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، تو دن جب افضل ہے تو روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے۔ تو دن خوبصورت، روزہ جو ہے یہ خوبصورت عمل ہے ان دنوں کو قیمتی بنانے کا۔ گرمی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جنہوں نے رکھنا ہے وہ رکھ ہی لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دے دیتے ہیں، وہ جون جولائی کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھنا ہے وہ جنوری اور فروری کا بھی نہیں رکھ پاتے، وہ دسمبر کے مہینے میں بھی رکھ نہیں پاتے۔ تو یہ زندگی کے دن گزر جانے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت موجود ہے، کان یصوم 9 من ذی الحجہ، آپ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے ہیں۔ اکثر اہل علم کا اس حدیث سے دلال ہے کہ آپ لگاتار تقریباً 9 روزے رکھتے تھے، لہٰذا یہ روزہ رکھنے کے دن ہیں، 9 نہیں رکھ سکتا تو 2 دن رکھ لے، کوئی 2 دن رکھ لے، جو جمعرات، سوموار اور جمعرات آ جائے اس میں بھی رکھ لے، اور پھر آگے 9 ذی الحجہ کا دن آ جائے اس میں بھی رکھ لے،
چلو 2 دن رکھ لے، یقیناً یہ افضل ہے۔ اگر کوئی ہمت کر سکتا ہے تو 9 کے 9 روزے رکھ لے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اخبرنی بعمل ادخل به الجنہ، یا رسول اللہ اس طرح کا عمل ہوتا ہے جس کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوتا ہوں۔ قال علیک بالصوم فانه لا مثیل له، روزے کو لازم پکڑو، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ اتنا عظیم عمل ہے کہ دوسرا کوئی عمل جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا روزے کو لازم پکڑو۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، لا يدخل منه الا الصائمون، اس میں سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعدہ اللہ بینہ وبین النار 70 خریفہ، ایک روزہ اللہ کے راستے میں انسان رکھتا ہے نفلی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت دوری پیدا کرتا ہے۔ 70 سال اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے ایک روزہ رکھنے میں۔ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اعمال کا بدلہ میں بندے کو دیتا ہوں، فیصد لکھ دیتے ہیں سوائے روزے کے، چاہے نفلی ہو چاہے فرضی ہو، اس کا اجر اور ثواب فرشتہ نہیں لکھ پاتا، اور میں اس کا اجر و ثواب میں دوں گا اور میں اپنے بندے کو راضی کر دوں گا۔ جب وہ افطاری کرتا ہے تو اب خوشی محسوس کرے گا، اور جب قیامت کے دن اس کو اجر دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اس لیے یہ 9 دن بڑے قیمتی ہیں، کسی نہ کسی دن ضرور روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ضرور روزہ رکھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، لوگوں مجھے امید ہے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ جو ہے معاف کرے، ایک پچھلے سال کے ایک اگلے سال، 2 سالوں کے گناہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آئندہ جمعے میں 9 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے، تو جمعہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جو ہے یہ مسنون ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن وہ تو سعودیہ میں جمعرات کا دن ہوگا، بلکہ اس دفعہ تو وہاں بھی 9 ذی الحجہ آ رہی، اس دن 10 ذی الحجہ آ گئی، جمعرات کا دن آ رہا ہے۔ اللہ کل حال ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ جو ہے جمعہ کے دن ہے، سعودیہ کا اتوار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سب نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ آپ پوری دنیا والے روزہ جو ہے وہ سعودیہ کے پاس ہے، اس لیے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں سعودیہ میں دن ہے اور وہاں پہ رات ہے، تو وہ روزہ کب رکھیں گے؟ رات کے وقت میں صبح کو رکھیں گے تو ان کا اس وقت جو ہے سعودیہ میں رات کا وقت ہوگا، نہیں رکھ پاتا۔ کتنے ملک ایسے ہیں جن کا ایک دن پہلے ہے، کتنے ملک ایسے ہیں جن کا سعودیہ کے ایک دن بعد کا ہے، وہ کیسے موافقت کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اپنے اپنے علاقے کی رویت کے مطابق 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 کا رکھے گا تو وہ گیا کہ عرفات کا روزہ جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ باقی اگر کوئی آدمی 2 روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان میں رہنے والا اگر 8 کا بھی رکھ لے اور 9 کا بھی رکھ لے تاکہ سعودیہ کے ساتھ میں موافقت ہو جائے اور اپنے ملک کے اعتبار سے موافقت ہو جائے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ 9 کے 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنا جو ہے یہ مسنون ہے، لہٰذا اس میں 8 کا بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں 9 بھی رکھا جا سکتا ہے، تو دونوں رکھ لیے جائیں۔ اگر کوئی جمعہ کے دن کا اکیلے کا روزہ رکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اکیلا جمعے کا نہیں رکھنا چاہیے، وہ عام نفلی روزہ ہے۔ جب ہم جمعے کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، اگلے جمعے کو جو روزہ رکھنا ہے وہ جمعے کی وجہ سے نہیں رکھنا بلکہ وہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے، لہٰذا وہ اکیلا بھی رکھا جا سکتا۔ اگر کوئی پہلے رکھنا چاہتا رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا صرف 9 کا رکھ لے، انشاءاللہ وہ اس کو کفایت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 9 ذی الحجہ یا یہ 1 سے لے کر 9 تک سارے روزے رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے اور یہ بڑا فضیلت کا عمل ہے۔ انسان کو اس میں کوشش کرنی چاہیے، جتنا بھی روزہ رکھ سکتا ہے انسان جو ہے وہ روزہ رکھے، اگر نہیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر جو ان دنوں میں کام کرنے والا ہے تو افضل عمل ہے وہ ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار بہت زبردست عمل ہے، کم خرچ بالا نشہ، نہ اس میں جو ہے وہ محنت زیادہ لگتی ہے لیکن اجر و ثواب بیش بہا انسان کو جو ملتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا الا انبئکم بخیر اعمالکم واذکرها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم
وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. آپ نے فرمایا صحابہ ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے پروردگار کے ہاں بڑا قیمتی ہے، تمہارے نامہ اعمال میں بڑا ثقیل ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے لیے دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. دشمن کو تم مارو اور دشمن تمہیں قتل کرے، فرمایا اس سے بھی زیادہ افضل تمہیں عمل نہ بتاؤ. صحابہ نے کہا رسول اللہ تم نہیں بتلائیے. فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے افضل ہے. انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تازہ رہنی چاہیے. آپ سمجھے وہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارا انگ انگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اور اس کا مرہون منت ہے. اسی کے فضل سے یہ زبان بولتی ہے، یہ ناک کے اندر سانس لینے کی اور سننے کی صلاحیت ہے، یہ سانس کی نالیاں کرتی ہیں، یہ دل جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، یہ گردے جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. سارا جسم اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چلتا ہے. جب اس کا حکم آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پرزہ فیل ہو جاتا ہے. جب فیل ہو جاتا ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. فرمایا اس اللہ کا تو شکر انسان ساری زندگی 60 سال 70 سال ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کے بغیر اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو لیکن اتنا تو کر بھی نہیں سکتا، جتنا کر سکتا اتنا تو کرے. اٹھتے بیٹھتے صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، کھانے اور پینے کے اذکار ہیں، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے اذکار ہیں، واش روم میں جانے اور نکلنے کے اذکار ہیں. یہ تمام دعائیں پڑھے یہ اللہ کا ذکر، یہی اللہ کا ذکر کافی ہے. لیکن اگر انسان اور آگے بڑھے اور کرے، آپ نے فرمایا لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. لوگوں میں یہ کلمہ ایک دفعہ کہہ لوں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور میں یہ کلمہ مجھے ساری کائنات کی دولتوں سے زیادہ مانتا. جہاں جہاں جس دولت کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے مجھے یہ کلمہ ایک دفعہ کہنا دیا ہوا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اس کلمے کی کیا قدر. وہ بدوی جو آیا تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ علمنی خیرا، یا رسول اللہ مجھے کوئی خیر کی بات بتا دیجیے. آپ نے فرمایا خیر کی بات قل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ کہا تھا. اس نے انہی پہ گنے اور چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا. کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جب تو سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ صدقت، الحمدللہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ صدقت ہے آپ کی، ہے میرے بندے تو نے سچ کہا، واقعی میری تعریف ایسے ہی ہے. پھر یہ کلمے کہنے کے بعد جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آپ جواب ملے گا قد فعلت، اے میرے بندے جاؤ میں نے تجھے معاف کر. جب تو کہے گا اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، جواب ملے گا اے میرے بندے قد رحمتک، جاؤ میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا. پھر تو کہے گا اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، جواب ملے گا قد رزقتک، اے میرے بندے جاؤ میں نے تمہیں رزق دیا. اتنے عظیم کلمات ہیں کہ اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کلمات انسان کو کہنے چاہیے. اس قانون اور حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں. الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. لوگوں صرف الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دے گا. وہ ترازو جس کے اندر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ساری اس کی مخلوق ساری ڈال دی جائے، وہ ترازو جو ہے وہ بھرتا نہیں. الحمدللہ کہنا جو ہے اس ترازو کو بھر دے. اور ان دنوں میں کہنا کتنا اجر ملے گا معلوم ہی نہیں. تو ہماری زبان اس بات سے عاجز ہے دن میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تو میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. تو میں انسان کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک تسبیح تو پڑھے. زیادہ دفعہ پڑھے تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو پڑھے.
آپ نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان فی اللسان، لوگوں دو کلمے ترازو میں بڑے بھاری، اللہ کو بڑے پیارے، زبان پہ بڑے ہلکے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، نہیں کہہ سکتے یہ تک، نہیں کہہ سکتے، جس کو اللہ کی توفیق نہیں ملتی وہ نہیں کہہ سکتا۔ اتنے ہی ہیں آج صبح سے لے کر ابھی تک انہوں نے 100 دفعہ سبحان اللہ کا بحمدہ نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا بحمدہ 100 دفعہ کہہ دیتا ہے غفرت لہ خطایا وان کان مثل ذبد البحر، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہو۔ یہ کلمے نہیں کہہ سکتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا 10 دفعہ 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھ لو، فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا سبب، 100 نیکیاں ملے گی، 100 درجے بلند ہو جائیں گے، 100 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ بندہ تمام لوگوں سے افضل عمل کرنے والا ہے سوائے اس بندے سے جو یہ کلمہ 100 سے زیادہ دفعہ پڑھے۔ یہ ذکر اذکار ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے تو یہ ذکر کرنا چاہیے۔ آخری بات اگر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چھٹا عمل جو ان دنوں میں کرنا چاہیے وہ حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے، خندہ پیشانی سے ملے، خوش ہو کر جو ہے وہ کسی سے ملے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ فرمایا تمہارا ان من احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاق، لوگوں تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اثقل شیء فی المیزان ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، لوگوں ترازو میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ اس نے اخلاق ہوگا، تو اس نے اخلاق ہوگا۔ اس موضوع پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، آخری حدیث کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل سرور تدخل علی مسلم، یہ وہ خوشی ہے جو کسی انسان کے چہرے پہ آپ بکھیر دیتے، کسی انسان کے چہرے پہ بکھیر دینا، خوشی ڈال دینا۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تقضیۃ دینا، اور اس کا قرضہ ادا کرنا، اور تطرد عنہ جوعا، یا اس کی جو ہے وہ بھوک کو مٹا ڈالے، اور تکشف عنہ کربتا، یا اس کی کسی تکلیف اور مصیبت کو جو ہے وہ دور کر دیں۔ ولا ان امشی مع اخی فی حاجتہ احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلا جاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بات کے کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ بیٹھ کر اعتکاف، ایک بھائی کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا۔ تو ان دنوں میں خاص طور پہ، باقی سال بھر کے دنوں میں بالعموم یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنے بہن بھائی دوست احباب رشتے دار جاننے والے نہ جاننے والے ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان دنوں میں اپنے اعمال کو جو ہے وہ قیمتی بنانا چاہیے۔ وقت ہوتا تو اور بھی مثالیں میں ذکر کرتا، اللہ سے دعا ہے جو بھی خیر کی بات کہی ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے اس کو اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کا جو ہے وہ ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔